بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وبالسند المتصل قال: حدثنا شيخنا وإمامنا وأستاذ الأساتذة وشيخ الحديث الشيخ ناصر معاوية الخيربوري حفظه الله تعالى قال: حدثنا مولانا وشيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ إرشاد أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا شيخنا وإمامنا وكبيرنا ومرشد وقته وشيخ الشيوخ علي محمد الجتوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا جامع الأخلاق محيي السنة وقاطع البدعة العالم الرباني حسين أحمد المعروف بالمدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا شيخ الهند محمود الملة والدين مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال: حدثنا حجة الإسلام وقاسم العلوم والخيرات الشيخ مولانا محمد قاسم النانوطوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ مولانا عبد الغني مجددي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ الشاه مولانا محمد إسحاق المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ الشاه عبد القادر المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا سراج الهند الشيخ الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا حجة الإسلام آية من آيات الله الشيخ الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو طاهر بن إبراهيم القردي المدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو عبد السميع القردي المدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ سفي الدين القشاشي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو المواهب المنشابي رحمه الله تعالى قال: حدثنا شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي الأنصاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن علي حافظ بن الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو الحق إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو عباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله حسين بن المبارك الزبادي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو الوقد عبد الأول بن عيسى السنجري الهروي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو حسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو محمد بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن الفربري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أمير المؤمنين في الحديث جبل الاستقامة ومتحمل الشدائد والصعوبات في الحديث واقف الحياة لترويج الحق واستيصال الباطل أستاذ الأساتذة وشيخ الشيوخ أعني أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب قول الله: ونضع الموازين
الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل البرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ایک مرتبہ سب پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے. سبحان اللہ. میرے حضرت جامع شفیع فرمائیں لگے: یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے. کہ زبان تصویر ہے بس بلا ضرورت چیزوں سے بچا کریں. میرے حضرت فرمائیں لگے: یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں. یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے. بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں: سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیچھے مجمع بیٹھا ہے وہ بھی کہہ لیں، سب کہہ لیں سبحان اللہ. بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. سبحان اللہ. مطلب تم کتنی بڑی کمائی کی. ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. سبحان اللہ. اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھ لیں، یہ رات کو اندھیرا ہے نا، اندھیرا. ہم نے کتنے بلب جلا رکھے ہیں، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا. اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا. سبحان اللہ. یہ اس پیاری ذات کا نام ہے.
ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا ہے، تو سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ مولانا ابھی اللہ خوش رکھے، اور ہم اس میں گرام نہیں، اس میں گرام اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ صحیح، بہت اللہ خوش، معاف کرنا مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ، ایک ایک بھائی کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آپ کے قدموں یقین و بدلا دوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات کے نیک قدموں کی قیمت یافتہ۔ نیک مجالس میں بیٹھنا اس کی بڑی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے ہر جامع شفیع میں فرمائے لگے، دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات۔ معاملات یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، اخلاقیات میں۔ فرمایا پہلے جو 4 شعبے ہیں ان میں تو وعظ و نصیحت کے ذریعے اپنے بزرگوں کی دینی کتابوں کے پڑھنے سے، مطالعے سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جاتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جو اخلاقیات ہیں، اخلاق کا حصہ ہے، اس میں سنت اللہ یہی ہے کہ اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، یہ اپنی اصلاح کی فکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ بلکہ ایک اللہ والے بزرگ فرمانے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھنا نہ۔ حضرت سے پھر پوچھا، یہ نفس و شیطان یہ مختلف راستوں سے حملہ کرتے ہیں نا۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ حرم میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں، کونے میں نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ جلسے میں شرکت اس لیے نہیں کی
کہ میرا نام یہ نیچے کیوں لکھا اوپر کیوں نہیں لکھا رہا؟ میرے حد سے پوچھنے لگے کہ بعض دفعہ اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے تب یہ پریشان ہوتی ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں پونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں پونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بات تو پر کیا رہا۔ شاید میرے حضرت تشریف لائے، کابی حضرات تشریف فرما ہے، ہمارا کوئی شاید اشتہار میں کوئی نام لکھا ہو، لیکن آپ یہ پورا مجمع جو محبت سے تشریف لائے ہے، آپ کا دنیا کے اشتہار میں تو کوئی نام نہیں ہے، لیکن جنت کے اشتہار میں سب کا نام لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبتیں یہ سب آخرت کی ہیں۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ پھر بعد میں کر رہا ہوں کوہاٹ میں تھا، وہاں ایک طرف بھائی کھڑے ہوئے، جلسہ ختم ہوا 12 بجے قریب، تو سٹے کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں آنکھوں سے نبینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث گزری، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ انشاءاللہ اس مبارک حدیث کے سننے سے دل کو حوصلہ ملے گا۔ فلسطین سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد ان کے سامنے بھی یہ مبارک حدیث سنائی، تو کہنے لگے مجھے اس مبارک حدیث کے سننے سے دل کو حوصلہ ملا ہے، تسلی ملی۔ یہی مبارک حدیث من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ مجمع میں سے کوئی بھائی جو اس مبارک حدیث شریف کے الفاظ اگر پڑھ سکتے ہیں تو برکت کے لیے پڑھ لیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اب ذرا آپ ترجمے میں غور کرنا، ترجمے میں غور کرنا، ترجمہ سننے سے ہی دل کو مرہم ملے گی انشاءاللہ، دل کو تسلی ملے گی۔ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ زبان سے کہہ لیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں۔ جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اور نقصان میں، تکلیف میں صبر کی نشانی بتلا دوں،
نقصان میں تکلیف میں صبر کی نشانی بتلا دوں. نقصان کی خبر سننے کے بعد، تکلیف کے لاحق ہونے کے بعد صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس دعا کی توفیق مل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، دعا کی توفیق مل گئی. یا اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما، میری اس تکلیف کو دور فرما. بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، اب مجھے اندازہ ہے حالات کثر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، یہ رونا بھی کوئی بے صبری کے خلاف نہیں ہے. اللہ صدمے کا اثر ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ جو صدمے کا اثر ہوتا ہے یہ اصل میں جھولی پھرانے کے لیے ہوتا ہے، دعا کے لیے ہوتا ہے. اگر بالکل اثر ہی نہ ہو تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ رب کا در نہیں چھوڑنا اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنے والا. حالات جیسے بھی ہوں وہ ذات اوپر ہے. الحمد پالنے والی ذات تو وہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے یہ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ، یہ پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی. تقسیم سے پہلے یہ میوات کا علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی، پہاڑی علاقہ تھا. تو ایک مرتبہ سخت طوفان ہے، طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی. ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے. دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے. اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں. کہنے لگے یا اللہ یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری. یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دے گا. کہ یا اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے. رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا. اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا. ایک ہفتہ گزرا کر ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا. رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے. ایک یقین پورا مجمع دل میں مٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو، چاہے مالی نقصان ہو. ہم تو نہیں چاہتے کاروبار میں نقصان ہو، لیکن ہو جاتا ہے، گھڑیاں آ جاتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اس میں ثواب ہی ثواب ہے. میں راستوں میں جاتا ہوں، راستوں میں کبھی تو سڑک ماشاءاللہ اچھی سڑک ہوتی ہے، گاڑی چل رہی ہوتی ہے. کبھی بالکل دیہاتی علاقوں میں، ابھی میں کشمیر میں تھا، وہاں پر وہ گھاٹی تھی. اب اس میں بالکل کچا راستہ اور بالکل گاڑی اوپر نیچے ہو رہی، کبھی ادھر یہاں لگنا، گاڑی بھی ہل رہی، ہم بھی اندر ہل رہے. تو میں اپنے بیٹے جو گاڑی چلانے والے ہیں ان سے کہہ رہا تھا بھائی یہ ثواب والی سڑک آ گئی، یہ ثواب والی سڑک آ گئی. بھائی کہتے ہیں جو تکلیف میں جو ملنے والا ثواب ہے اس کو اگر سوچ لیا جائے وہ تکلیف بھی جنت کی ٹھنڈی ہوا بن جاتی ہے. اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک خول ہوتی ہے. اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی اور ٹھنڈی ہوا ہے. رب کا در نہیں چھوڑنا، حوصلے میں رہنا. مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ. مایوسی تو کافروں کے پاس رہنا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ پر، پھر ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. یہ اپنے ایک بیٹے سے پوچھ لوں کیا نام ہے. ایک بچہ کھڑا ہو جا رہا ہے، یہ پہلے بچے کھڑے ہو جا رہے، جلدی سے کھڑے ہو جا رہے. کیا نام اپنے بیٹے کا؟ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ مکھواڑا ہے. نہیں موضع مکھواڑا میں نہیں آ رکھنا بھائی. مولا عابد صاحب بھائی
ان کو گھر بتلانا ہے، موزہ مکھواڑا میں نہیں گھر آپ کا لگا، اور سوچو کہاں پر، یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلا اپنے بیٹے کا۔ اچھا چلو ہے، اچھا اور بچے کھڑے ہو جانا، ہاں بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، ہاں اور اونچی آواز سے کہو، ہاں اب اب پہنچے نا، اب آپ بھی بتلاؤ گھر کہاں پر ہے۔ تو پہلے کہاں تھے، پہلے مکھواڑے میں تھے میرا خیال، کہاں لگا۔ یہ ہے یار نیک مجالس کی برکت، بچوں کو بھی نیک مجالس میں لائے کریں، اگر جلسے میں نہ آتے تو مکھواڑے میں رہتے نا۔ بھائی یہ ہتیجی میں کہاں گھر ہے، حرم مولانا جلی صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے، یہ ہتیجی میں کہاں گھر، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے، گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب کو جا دیا، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹا رکھی ہیں، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب پہ سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بھی اللہ ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے۔ میں چکوال بھی کانفرنس میں تھا، ہمارے حضرت مولانا قاضی عمر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں مجھ سے پہلے ایک نیک عالم دین، یہ ہمارے اکابر میرے کروں، یہ علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں، یہ ہم طلباء کے کوئی صرف ایک بیان کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ مسلسل ہمارے اکابر حضرات کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی محنتیں اور قربانیاں ہیں، اور اہل علاقہ کی محبتیں ہیں اور نیک تعاون ہے، اور ان کی ہمدردی کے جذبات ہیں، یہ ان کی برکت سے آئے کو مجالس میں جملہ کہلوا رہے لگنا۔ اور ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں حدیث شریف گزری ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکی، یا رسول اللہ الرجل یحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت، علماء صلحاء سے محبت، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يَعْمَلَ كَعْمَلِهِمْ، یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، بیچاری گھر کی مصروفیات ہیں، اپنی حق حلال کی روزی کے بہانے ہیں، ان کی مصروفیتیں ہیں کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، لیکن ان سے محبت رکھتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انت ما من احببتا، یا ابا ذر انت ما من احببتا، اے ابو ذر آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک پڑھنے اور ہے بھی محبت یاد رکھنا۔ آج کل تو مجالس میں جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہے۔ ناظرہ قرآن پاک سب نے پڑھ رکھا ہے، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سب کو یاد ہیں، الحمد شریف، قل هو اللہ شریف تقریباً سب کو یاد ہے، کسی کو اتنا بھی یاد نہ ہو بس یاد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے ہم سب طالب علم ہیں۔ ہمارے حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ فرمائے لگے جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا تو ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو لگائے رکھے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی رکھا، اور انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔
میں وہاں لاہور قریب ایک لاہور واگا باڑے قریب ایک دیہات میں تھا، وہاں پر بچوں کی دستار بندی تھی، تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، ان کی دستار بندی، اس کے بعد دیکھا بڑی عمر کے بزرگ حضرات آ رہے ہیں، تو یعنی کہ 8-10 سے قریب تقریباً وہ آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی یہ بوڑھے بوڑھے حضرات ہیں، ان کا کیا سلسلہ ہے؟ کہنے لگے ان کی بھی دستار بندی کرنی۔ میں نے کس چیز کی؟ کہنے لگے انہوں نے بڑی عمر میں ناظر قرآن پاک ختم کیا، الحمدللہ۔ ایک نسخہ اور بتلا دوں بھائی، کوئی وقت زیادہ لگ رہا ہے، میں نہیں بول رہی، میرے حضرت بول رہے کابی حضرات سبحان اللہ۔ وہ حضرت حکیم علامہ تانوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے واضح و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا کلمہ نکل جائے اپنا کمال نہ سمجھے، سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ کتاب صحبت باہل دل، وہاں اس میں ایک بزرگ کا مرفوع لکھا ہوا کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ۔ پہلے بھائی مولانا صاحب بتلاؤ، قرآن پاک کے حافظ ہیں ماشاء اللہ، پھر تو بہت اچھا ہے۔ اس میں لکھا قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ بتلا دوں؟ پہلے اپنی طرف ظاہر کرو، کہیں گے بتلاؤ۔ چلو پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، انشاءاللہ الحمدللہ، اس بتلانے میں جان آئے گی۔ کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، 1 سیکنڈ میں آپ یاد کرنے کا نسخہ، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ۔ فرمائے لگے قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لے۔ سبحان اللہ۔ نیت کرنے کوئی مشکل ہے، یاد کرنا ہے، قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لے، الحمدللہ ہے۔ بلکہ فرمائے جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہے، بس وہ یاد ایک ایک آیت یاد کرتے رہیں، ایک ایک کلمہ ایک ایک آیت یاد کرتے رہیں، پوری زندگی یاد کرتے رہے، یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ حافظ میں اٹھائیں گے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایسا ایسا رکھا، اللہ تعالیٰ اپنے میں حدیث کا سبق ہو رہا ہے، ایک نیک پروفیسر صاحب سبق میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے یہی وہاں جملہ بھی اللہ نے کھلوا دیا، وہ اگلے دن آئے، کہنا میں نے 1 پاؤ یاد کر لیا ہے، ابھی چند ہفتے پہلے ملے، کہتے ہیں میں نے 10 پارے یاد کر لی، 10 پارے ابھی چند مہینے نہیں پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب بہرحال ناظر قرآن پاک تو سب پڑھنے کی کوشش کرے ہیں، ناظر قرآن پاک مزید نیت اللہ کر لے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے نانا جی تھے، وہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق ہے، اور بس پھر شوق لگا، الحمدللہ۔ دین کے سب شعبے پر حق ہیں، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، حقیقی جہاد ہے، جہاں یہ دین کے سب شعبے پر حق، کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو رہا۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا ان کو سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر میں پھر کر دوں، ہمارے شہر کے احباب بھی، بستیوں کے احباب بھی تشریف فرما، آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، الحمدللہ۔ بھائی جس طرح نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب ہے، اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے دکان میں جانا، دفتر میں جانا، کھیتی باڑی میں جانا، محنت مزدوری کرنا یہ بھی ثواب ہے، الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ اپنے روزی کے بہانوں میں بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، یہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں انشاءاللہ۔ یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے۔ جنت تو ہماری ایک سانس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، بخاری شریف میں حدیث گزری، جنت تو ہمارے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے، جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ دیکھ لیں، یہ حدیثی کی مبارک کتابیں ہیں، یہ نور سے بھری ہوئی ہیں۔ کوئی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر رہنمائی نہ ہو، قدم قدم پر رہنمائی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بول و براز کرنا، بول و براز کرنا، یعنی بول و براز کرنا، یعنی پیشاب وغیرہ کی حاجت، یہ تبھی حاجت ہے، تبھی حاجت ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے۔ کتنے میرے حضرت نے ابو داؤد شریف میں 9 آداب بتلائے، ان میں سے ایک ادب تعظیم قبلہ، اللہ گھر کی تعظیم، قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، بخاری شریف میں قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت ہو۔ ہڈی سے استنجا نہ کریں، کسی نوکدار چیز سے استنجا نہ کریں، سوراخ میں استنجا نہ کریں، جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو وہاں پر استنجا نہ کریں۔ یاد اللہ یہ بتلا سکتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی جس طرح اللہ نے ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رکھا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر، پیاس لگتی ہے قسم قسم کے مشروبات دسترخوان پر۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزہ کیا رکھواتے ہیں، سال بھر جو نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی وہ اللہ ایک مہینے میں کھلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی ضرورتیں پورا کرنے کا اللہ نے بندوبست کر رکھا ہے، اسی طرح ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور وہ رہنمائی وہ حضور کے مبارک قدموں میں ہے، آپ کے پیارے فرامین، نورانی فرامین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، آمین آمین۔